اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا نہ کرو، کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان سلوک کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ قرآن میں نہیں کہا، بلکہ قرآن پاک میں 15 واردات ایسے گزرے ہیں جس میں رب نے اپنے ذکر کے ساتھ میں ماں باپ کا ذکر کیا ہے۔ 15 جگہ ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ وَإِذْ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ قرآن پاک میں کئی ایک جگہ ایسی آئی، کل 15 جگہ ایسی ہے جس میں ماں باپ کا ذکر اور اللہ کا ذکر دونوں کا ایک ساتھ آیا۔ رب نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی پوجا کرو، اللہ کے بزرگی مانو، اللہ کی عبادت کرو اور اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان سلوک کیا کرو۔ معزز سامعین اکرام، آج کا ماحول یہ ہے، ماں باپ کے ساتھ میں احسان سلوک تو بڑی بات ہے، بہت سے ایسے بھائی ہیں جو ماں باپ سے اچھی اور بری چیزوں کو چھپا چھپا کر کھاتے ہیں، ماں باپ تک وہ چیز پہنچ نہ جائے اس ارادے سے اس چیز کو چھپا لیتے ہیں۔ وہ لوگوں کل روز قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ اس کا امتحان لے گا۔ ایک جگہ تو رب نے یوں فرمایا، او لوگوں ماں باپ کے ساتھ میں احسان سلوک کرو جب کہ تمہارے ماں باپ دونوں میں سے کوئی زندہ ہو بڑھاپے کی حالت میں، اور اگر وہ مر جائیں تو بھی ان کے ساتھ میں احسان سلوک کرو کہ وہ تمہارے تم ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہو، بخشش کی دعائیں کرتے رہو، احسان ثواب کرتے رہو۔ یہ بھی احسان سلوک کا طریقہ ہے۔ یہ میرے دوستوں میرا بھی ساتھیوں، اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ راضی ہو جاتا ہے، اگر ماں باپ راضی ہے تو رسول راضی ہو جاتے ہیں، اور ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اور ماں باپ ناراض ہو جاتے ہیں تو رسول اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ خدا نہ کرے ایسا ہو جائے، خدا نہ کرے ایسا ہو جائے کسی کے بیٹے کو کسی کے ماں باپ نے بد دعا دے دی۔ آقا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس کے ماں باپ نے اس کے بچے کے لیے بد دعا کر دی تو وہ چاہے عالم ہو، چاہے فاضل ہو، چاہے محدث ہو، چاہے وہ کتنا بھی فقہ کا ماننے والا ہو، بزرگوں میں بزرگی ہو، لیکن اگر وہ ماں باپ کی بد دعاؤں کو لے کر اگر وہ ایمان کے ساتھ میں مرتا ہے، وہ ایمان ضرور ہے، قرآن اس کے ساتھ میں ہے، نماز اس کے ساتھ میں ہے، عبادت اس کے ساتھ میں ہے، قرآن کی فقاہت اس کے ساتھ میں ہے، مفسرات اس کے ساتھ میں ہے، تفسیر القرآن جانتا ہے، حدیث مذکورہ کو جانتا ہے، فقہ کی حدیثوں کو جانتا ہے، حدیثوں کی پڑھنے کو جانتا ہے، حدیث کے ترجمے کو جانتا ہے، قرآن کے ترجمے کو جانتا ہے، قرآن کی تفسیرات کو جانتا ہے، نماز مکمل ادا کرتا ہے، زکات ادا کرتا ہے، لیکن رب قدیم نے فرمایا وہ لوگوں ایمان والے ہو جاؤ، لیکن مومن ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم رب سے عبادت کرنے کے بعد میں ماں باپ کے ساتھ میں اطاعت نہ کرو گے تو تمہاری بخشش نہ ہوگی، تمہاری بخشش نہ ہوگی، کیونکہ یہاں آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کی بزرگی کرو، اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اس کے علاوہ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ساتھ ہی یوں فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ میں احسان سلوک کیا کرو، اور جو لوگ احسان سلوک ماں باپ کے ساتھ میں نہیں کرتے
کر آئے تو حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی دیر کیسے لگ گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کے قرآن کا پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ فرشتوں کی جماعت ان کو سننے کے لیے آ رہی تھی، مجھے اتنا متاثر کر دیا کہ میں بھی کان لگا کر سنتا رہا۔ معلوم کیا ہوا کہ جب وہ فرشتوں کو بلا لیتے ہیں، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو فرشتے نازل ہو جاتے ہیں، جن کا قرآن سن کر رسول اللہ متاثر ہو جائے، جن کا قرآن سن کر فرشتے متاثر ہو جائے، جن کا قرآن سن کر رب قدیر متاثر ہو جائے۔ سوچو جب ان جیسے صحابہ کرام نے نافرمانی ماں باپ کی تھی تو ان کا بھی واقعہ وہی ہے جو ہم لوگوں کے لیے بتایا گیا ہے۔ آپ نے کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، حدیث مذکورہ کو اٹھا کر دیکھیے، مشکوہ شریف کی حدیث ہے، میں کسی اور کتاب کی بات نہیں کر رہا ہوں، فقہ کی جو بڑی حدیثوں میں سے ایک حدیث کا نام بتا رہا ہوں جس کا نام مشکوہ شریف ہے۔ لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ۔ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ ایک دن جب وصال کا عنقریب وقت قریب آیا تو ایک شخص آیا آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اور عرض بیان کرنے لگا یا رسول اللہ عبداللہ بن سلام کی آواز لگتی جا رہی ہے، ان کی روح فنا ہونے والی ہے، ان کی روح پرواز کرنے والی ہے، لیکن یا رسول اللہ آپ کے دیدار کے مستحق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سنائیے الفاظ آپ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، صحابہ کرام سے فرمایا وہ لوگوں چلو تم بھی چلو میرے ساتھ میں چلو اور عبداللہ بن سلام کو جا کر مبارکباد دیں۔ جب وہاں پر پہنچے تو کیا آج دیکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن سلام بستر استراحت پر آرام کر رہے ہیں، آخری وقت ہے، نزا کا وقت ہے، لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہے۔ دو صحابی رسول تھے، کوئی عام انسان کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او عبداللہ بن سلام ذرا جلدی سے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لو و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ کہہ لو۔ حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں یا رسول اللہ معلوم نہ جانے کیا بات ہے، میری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے، نہ جانے کیا بات ہو گئی کہ میری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ آقا اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ کرام سے پوچھا وہ لوگوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ جو یہ عبداللہ بن سلام ہے ان کی بیوی کہاں ہے، ان کی زوجہ کہاں ہے، ان کو بلایا جائے۔ جب زوجہ کو بلایا گیا زوجہ سے پوچھا گیا کہ بتاؤ تو صحیح، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے شوہر کا کردار کیسا تھا، کیا وہ طریقہ اپناتے تھے، کیا وہ نبی کو نہیں مانتے تھے، کیا رسول اللہ کو نہیں مانتے تھے، کیا وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، کیا نمازوں کو ترک کیا کرتے تھے۔ وہ بیوی آ کر کہتی ہے یا رسول اللہ امی نوابی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ پہ قربان جائے، یا رسول اللہ میری جب سے شادی ہوئی ہے جب سے اب تک میں نے کوئی ایسی نماز نہ دیکھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز نہ پڑھی ہو، کوئی ایسا روزہ نہ نکلا جس میں آپ نے روزہ نہ رکھا ہو، کبھی ایسا دن نہ گیا جس میں آپ نے خیرات نہ کی ہو۔ کہا پھر کیا وجہ ہے، کلمہ کیوں نہیں جاری ہو رہا ہے، کیا وجہ ہے، کلمہ جاری کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ بس ایک بات تو ہے، یا رسول اللہ کچھ ایک بات تو ہے۔ کہا کہ کون سی بات ہے؟ کہا ان کی ماں ان سے ناراض ہے، ان کی ماں ان سے ناراض ہے۔ آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو طلب کیا، جب ماں قریب آئی ماں سے پوچھا، ماں سے کہا اے بڑی بی ذرا یہ تو بتاؤ یہ تمہارا ہی بیٹا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ یہ میرا ہی بیٹا ہے۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا منظر دوسری طرف میں اشارہ کرتے ہوئے یہ حدیث مذکورہ میں یوں لکھا ہوا آیا ہے کہ پہلے بلال حبشی کو بھیجا گیا اور کہا گیا ہے بلال جاؤ اور ان کی ماں کو بلا کر لے کر آؤ اور ان سے کہہ دینا کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ بلال حبشی گئے لیکن وہاں پر بلال حبشی کو انکار کر
उमर फारूक आजम और अली शेर खुदा को भेजा गया और कहा जाओ अब इनकी माँ से कहना कि तुम्हें रसूलुल्लाह ने बुलाया है। जब वो करीब आई आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये आप ही के बेटे हैं? कहा या रसूलुल्लाह बिल्कुल मेरा ही बेटा है। कहा कि ए माँ इसको माफ कर दो, ए माँ इसको माफ कर दो। कहा या रसूलुल्लाह मैं इसको माफ ना करूंगी, या रसूलुल्लाह मैं इसको माफ ना करूंगी क्योंकि इसने मेरे नाहक जल्दी करी है, इसने अपनी बीवी की बात को तो ऊंचा किया है और मुझे मेरे साथ में नाफरमानी की है। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया माफ कर दो, तुम्हारा हक मुझ पर लाजिम हो जाएगा, कल रोज़े क़यामत में ए माँ इस माफी के बदले को ले लेना। देखिए कितनी मोहब्बत करते अपने अपने उम्मतियों से। आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते हैं। फरमाया ओ माँ माफ कर दे, कल रोज़े क़यामत में ये हक तेरा मेरे ऊपर लाजिम हो जाएगा, मैं तुझे इस हक का बदला दूंगा। अल्लाहु अकबर। माँ कहती है या रसूलल्लाह अगर आप कहते हैं तो मैं माफ करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए माँ तू कह दे कि मैंने अल्लाह रसूल को वसीला बना के मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया और मैंने अपने बेटे से मैं राजी हो गई, अल्लाह भी राजी हो जाएगा। जैसे ही उसने उस माँ ने ये बता था कि अल्लाह व रसूल को वसीला बनाकर मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया, तुरंत कलमा शहादत जारी हो गया। उन्होंने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलमा पढ़ लिया। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कितनी मोहब्बत है। आयशा सिद्दीक़ा कहती है, एक हदीस में आयशा सिद्दीक़ा कहती है मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक हदीस सुनी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूलुल्लाह जरा ये बताइए दुनिया में बीवी के नजदीक सबसे ज्यादा, औरत के नजदीक सबसे ज्यादा किसका हक होता है, किससे मोहब्बत करना चाहिए दुनिया के अंदर? तो आक़ाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बीवियों के लिए, औरतों के लिए लाजिम है कि वो अपने शौहरों से मोहब्बत करें। उनका हक, शौहर का हक बीवी के लिए सबसे आला औरत के लिए अगर किसी का हक है तो वो शौहर है। और फिर पूछा या रसूलल्लाह बेटों के लिए क्या हुक्म है? फरमाया बेटों का हुक्म तो है कि मर्दों के लिए सबसे ज्यादा हकदार कोई है, अगर मोहब्बत का हकदार कोई है तो वो उनकी माँ है। माँ से मोहब्बत करना चाहिए, अपने हुकूक को माँ के ऊपर जाहिर किया जाए, यानी माँ सबसे ज्यादा हकदार होती है। आज हम दर की ठोकरें खाते हैं, कभी इसके दर पे जाकर कहते हैं, कभी उसके दर पे जाकर कहते हैं, तमाम ताबीज़ करने वालों के पास में पहुंच जाते हैं और जा जाकर कहते हैं कि हमारे फलाने काम बंद हो गए, फलाने काम चालू हो जाए, हमारा कारोबार नहीं चला, हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती। और लोगों अपनी माँ से कहो कि दुआएं करा करें, क्योंकि अल्लाह तबारक तआला ने कुरान का इसका तज़किरा यूं लिखा है। कुरान में रब कदीम ने फरमाया दिया है, रब फरमाता है और लोगों जिस वक्त में तुम्हारी मुश्किलें तुम्हारे सामने आ जाए तो माँ बाप से कहो मेरे लिए दुआएं करा करो। अगर माँ दुआएं कर दे और बाप दुआएं कर दे, अल्लाह तबारक तआला फरमाता है कि अगर औलाद के लिए 3 दुआएं अल्लाह ताला कभी अल्लाह तबारक तआला की बारगाह में खत्म नहीं होती है, यानी 2 दुआएं जरूर कबूल होती हैं, हर हाल में कबूल होती हैं। 3 दुआएं, 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है, किसी भी वक्त में हो, कैसे भी हाल में हो। मजलूम यानी जिसको सताया गया, जिसके ऊपर जुल्म किया गया, उसकी दुआ अल्लाह तबारक तआला कभी रद्द नहीं करता। जब वो दुआ करता है अल्लाह ताला जरूर कबूल करता है। कहा गया है कि जालिमों को हुक्म दिया गया कि तुम जुल्म न किया करो, किसी को सताया ना किया करो, अपने हाथों से ऐसा मत दो किसी को। आक़ाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते मोमिन वो है कि कभी जिंदगी में उसके हाथ से किसी को तकलीफ ना हो, कभी अपनी जुबान से किसी को तकलीफ ना हो, किसी को आपके पैरों से तकलीफ ना हो। आज का हाल तो ये है, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, कैसा ही परेशान क्यों ना हो, हमें आराम मिलना चाहिए, हमें आराम मिलना चाहिए। किसी को तकलीफ हो तो हमें कोई परेशानी नहीं होती है। तो पहला आदमी वो है जिसकी
کی دعا اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتا، وہ شخص ہے مظلوم. مظلوم کی ہائے نہ لو، مظلوم کی ہائے سے بچو. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا شخص وہ ہے جو مسافر سفر میں ہے. سفر کے حال میں اگر وہ دعائیں کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی دعا بھی بہت جلد قبول فرماتا ہے. تیسرا فرمایا گیا وہ باپ ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث سے بھی ثابت ہے. روح البیان کے اندر اس کا تذکرہ لکھا ہے کہ باپ اگر اپنی اولاد کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دے تو کیسی ہی دعا کی نہ ہو، رب قدیر اس کے ہاتھ نیچے نہ پہنچ پاتے اس سے پہلے اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. لیکن باپ کو دروازے سے باہر نکال دیا جاتا ہے. اگر دیا جاتا ہے بستر اس کا بچھایا جاتا ہے تو آنگن میں بچھایا جاتا ہے. اگر بستر اس کا رہتا ہے تو آنگن میں رہتا ہے. ارے میرا باپ، آج کا ماحول یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک تعالیٰ نے چند پیسے دے دیے ہیں تو اگر کوئی ہمارا ہم سے زیادہ بلندی والا شخص آ جاتا ہے تو اس کے سامنے اپنی عزت دکھانے کے لیے ماں باپ سے بھی کہہ دیتے ہیں تم میرے سامنے مت آنا. بڑا شخص آ گیا اس کے سامنے مت آ جانا، مجھے شرم آتی ہے تم میرے سامنے آتے ہو. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح، جس کھیت کا تو جس کھیت سے سینچا گیا تو ہے تو اس کھیت ہی تو کہہ رہا ہے کہ تو پانی دینا بند کر دے، اس میں سے ہریالی اگنا بند کر دے. اے میرے دوستوں میرے عزیز ساتھیوں، وہ باپ ہے جس میں انگلی پکڑ کر تو یہ چلایا تھا. وہ باپ ہے جس نے تیری ہر مشکلوں میں اپنا سایہ بنایا تھا. وہ باپ ہے جو نہ گرمی دیکھی تھی نہ سردی دیکھی تھی. وہ باپ ہے جو بارش کے ماحول تھا لیکن تیرے لیے کمانے گیا تھا. وہ باپ تھا جو گرمی کا موسم تھا تیرے لیے کمانے گیا تھا. وہ باپ تھا جو گرمی کے موسم میں تیرے لیے کمانے گیا تھا. جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا وہ باپ ہی تھا کہ آدمی رات کو اٹھ کر گیا تھا کہ بیٹے کو میں دکھا کر لے کر آؤں گا. سارے ڈاکٹروں نے ہاتھ چھوڑ دیے تھے، اس وقت باپ نے ہی ہاتھ اٹھایا تھا اور کہا تھا اے رب قدیر مجھے تجھ سے التجا ہے، جب تک میرا بیٹا ٹھیک نہ ہوگا تیرے در سے نہ چھوڑ کر جاؤں. اے لوگوں، باپ کی بھی عزت کیا کرو. یہ نہ بہت سے لوگ اپنے کاروبار کے اوپر لکھ دیتے یہ میری ماں کی دعاؤں سے ہوا ہے، میری ماں کی دعاؤں سے ہوا ہے. کاروبار میں بھی لکھتے ہیں اور جب بھی کہیں پر بات آتی ہے تو ماں کی دعاؤں کا ذکر کرتے ہیں. بے شک ماں کی دعاؤں کا اثر بہت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ سوچو تو صحیح، وہ ماں جو ہمارے باپ کے قدموں کو دبائی، بتاؤ جب اس کی دعاؤں کا اثر یہ ہے کہ وہ دعا کر دے تو کوئی دعا رد نہ ہو، تو سوچو وہ ماں جب وہ دعا کرتی ہے تو یہ اثر ہے تو وہ باپ کتنے مرتبے والا ہوگا. جب ماں کا مرتبہ اتنا والا ہے تو ماں کے بعد میں باپ کا کتنا مرتبہ والا ہوگا. جو ماں اس باپ کے قدم دبا رہی ہے، جس ماں کے لیے تم کہہ رہے ہو، جس ماں کا ذکر تم کر رہے ہو، بتاؤ وہ ماں اس باپ کی جوتیاں سنبھال رہی ہے، وہ ماں اس باپ کے کپڑے دھو رہی ہے، وہ ماں جس گھر کا بھکارن ہے وہ ماں خود بھکارن ہے. جب اس کی دعاؤں کا حال یہ ہے تو باپ کی دعاؤں کا حال کیا ہوگا. باپ سے دعاؤں کے لیے کہا کرو. نکاح حدیثوں میں اگر ماں باپ میں سے ایک بھی ناراض ہو گیا، ایک بھی ناراض ہو گیا تو کتنا بھی بڑا محدث کی ہو، کتنا بھی بڑا معلم کی ہو، لیکن اس کی دعاؤں کو رد کر دیا جاتا ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک تذکرہ بیان کیا تھا، صحابی تھے لیکن کلمہ جاری نہیں ہوا تھا، کلمہ جاری نہیں ہوا تھا. عبداللہ بن سلام صحابی تھے اور جب ماں نے معاف کر دیا تو آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے ماں کو بھی اطاعت کی نگاہوں سے دیکھو، باپ کو بھی اطاعت کی نگاہوں سے دیکھو. اگر تم مشکلوں میں گھر جاؤ، جب کبھی مشکلوں میں گھر جاؤ تو کسی تعویذ والے کے پاس مت جاؤ، کسی پنڈت کے پاس مت جاؤ، کسی اگھوڑی کے پاس میں مت جاؤ. آج کل تو سیانوں کے پاس میں جاتے ہیں، پتہ نہیں گندے گندے مشوروں کے پاس میں جاتے ہیں. اللہ اکبر. میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں مانتا ہوں یہ بات حق ہے کہ قرآن میں بہت طاقت ہے، میں مانتا ہوں حدیثوں میں بہت طاقت ہے، میں مانتا ہوں تذکرے رسول میں بہت طاقت ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول فرماتے ہیں تمام دعاؤں سے بڑھ کر دعا، تمام قرآنوں سے بڑھ کر قرآن، تمام تذکروں سے بڑھ کر تذکرہ تمہاری ماں کی دعائیں ہیں. اگر ماں کے قدموں کو پکڑ لے اور کہہ دے رات کے حصے میں جا کر رات کے حصے میں کہہ دے اے ماں میں پریشان ہوں، اے ماں بہت تنگ کی
नजर आएगा। आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। हदीसों में आया है, कुरान में आया है, कुरान में मैंने बताया एक जगह नहीं बल्कि अल्लाह तबारक तआला ने 15 ऐसे औसाफ अता फरमाए हैं, 15 ऐसी जगह अता की है, 15 ऐसी जगह है, 15 जगह ऐसे अल्फाज आए रब ने अपने नाम के साथ में, अपने नाम के साथ में माँ का जिक्र किया, माँ बाप का जिक्र किया। तो कोशिश करें इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ हम अपने माँ बाप से मोहब्बत करेंगे, माँ बाप से दुआएं करवाएंगे। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए।